بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید القرآن سید الثقلین والی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام مولانا، آج کا خطبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عربوں کے حالات اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا گیا، کیوں بھیجا گیا، کون سے مقاصد تھے، ان کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن تفصیل ہوگا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس میں کوئی رسول مبعوث نہیں کیا جاتا. یعنی کہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. وہ قوم اپنے اعمال کے لحاظ سے اس نقطۂ انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اس میں عذاب نازل کر دیا جائے. تو اللہ نے اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے اس میں کوئی نہ کوئی رسول مبعوث کر دیا جائے، بھیج دیا جائے، تاکہ وہ کل کلاں بہانہ نہ بنائے، حجت پیش نہ کر سکے کہ ہماری طرف کوئی ہادی مرشد آیا ہی نہیں، اگر آ جاتے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں یہ بات نہیں سننا چاہتا کہ میں بغیر کسی رہنمائی کے اس قوم کو معطوب و معذور ٹھہراؤں. اس لیے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا کا لفظ ہے کہ ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کوئی رسول مبعوث نہیں کرتے. یہ تمام حجت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے انفارم کر دیا جائے کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو ورنہ عذاب آنے والا ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی ان کے اعمال اس نہج کو پہنچ چکے تھے، اس نقطۂ انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ ان پہ عذاب نازل کر دیا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حجت کے لیے مبعوث فرمایا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال تھے جن کی بنا پہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. حالانکہ بیت اللہ کے متولی، عمرے اور حجے کرنے والے، حاجیوں کو ستو پلانے والے، خدمت کرنے والے، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنے والے، لیکن عذاب کے مستحق ٹھہر چکے.
اور ہے بھی کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد، یعنی کہ اللہ کے خلیل کی اولاد اور بیت اللہ کے متولی، لیکن عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ ان کے نقطہ انتہا کو پہنچ چکے تھے، ایسے اعمال کا عذاب نازل کر دیا گیا۔ وہ اعمال سیرت نگاروں نے 4 حصوں میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ ان کی مذہبی حالت کیسی ہے، مذہب کیسا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے پر، زندگی کے ہر عمل پر مذہب کا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ آپ مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلموں اور ڈراموں کا بڑا رواج ہے، لیکن ان میں بھی مذہبی رنگ بھرا جاتا ہے۔ کہیں پہ چرچ دکھا دیا جاتا ہے، کہیں پہ مندر دکھا دیا جاتا ہے، کہیں پہ مسجد دکھا دی جاتی ہے، فلموں کے اندر بھی، اور مذہب کو ٹچ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ زندگی کا ہر شعبہ مذہب سے فارغ نہیں، مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری کیفیت ان کی دیکھی جاتی ہے کہ ان کی معاشرت کیسی ہے، معاشرہ کس کیفیت کا، کس لیول کا ہے، کیونکہ معاشرتی برائیاں بھی اس نقطہ انتہا کو پہنچ جاتی ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق ہے۔ معاشرتی برائیوں میں ناپ توڑ کی کمی یہ عذاب کے مستحق ٹھہراتی ہے، بے ایمانی، استحصال اور معاشی لحاظ سے بھی سود خوری، رشوت لینا، یہ ایسے اعمال ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں، اور یہ ان میں عام تھے۔ اور تیسری چیز معیشت ہے کہ بلحاظ معیشت زندگی کا گزر بسر ان کا کیسا تھا، ان کے کاروباری لحاظ کیسے تھے، اور آخری ان کی سیاسی کیفیت کیا تھی، سیاست، سرداری نظام، حکمرانی کا انداز، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور ان کے اگر غلط ٹریک پہ ہوں، ٹریک پہ چڑھ جائیں تو عذاب کے مستحق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ میرے حبیب یزکیہم، انہیں پاکیزہ کرنا ہے، اور پاکیزگی 2 بڑی پاکیزگیاں ہوتی ہیں جو باطنی ہیں، جو نظر نہیں آتی۔ سوچ کی پاکیزگی جسے افکار کی پاکیزگی کہا جاتا ہے، جو شخص کی سوچ کیسی ہے، نظریہ کیسا ہے، دوسرے لفظوں میں عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ نظریہ سوچ ہوتی ہے جس پہ انسان ڈٹا رہتا ہے، وہ گرہ بنا لیتا ہے اپنے ذہن کے اندر، تو وہی اس کا ایمان بن جاتا ہے۔ اس کو پاکیزہ کرنا نبی کا مقصد ہے۔ اور عربوں میں یہی حالت تھی کہ وہ لوگ بیت اللہ کے متولی تو تھے، اللہ پہ مکمل یقین اور ایمان، اور یقین اور ایمان کی کیفیت یہ کہ ابو جہل جیسا شخص منافق کعبہ پکڑ کر دعا کرے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو پیغام لائے ہیں یہ حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے اور دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے۔ یہ کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔
لیکن دعا اللہ سے کر رہا ہے، مانگ اللہ سے رہا ہے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لڑائی کس چیز کی تھی؟ کیونکہ آپ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ سے مانگتے، پھر لڑائی کس چیز کی تھی؟ اتنے دشمن بڑھ کیوں گئی؟ یہ ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ الہی یہ دوسرے کے خون کے پیاسے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ فرمایا اے میرے حبیب وعلیہ السلام، ان مشرکین مکہ سے ذرا پوچھ، امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وعلیہ السلام ان سے ذرا پوچھ، امن یخلقکم، تمہیں پیدا کس نے کیا؟ امن یحییکم، امن یمیتکم، تمہیں زندگی کون بخشتا ہے، تمہیں مارتا کون ہے؟ امن یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یہ کیا کہیں گے؟ وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کرتا ہے، زندگی اللہ بخشتا ہے، مارتا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا۔ تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ پھر دشمنی کس چیز کی ہے؟ مکہ والے بھی یہی کہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اے میرے حبیب تیرے ذہن میں یہ سوال کبھی پیدا ہوگا؟ اگر یہ پیدا ہو تو پھر ان سے پوچھنا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ حبل، لات، منات، عزا، وقت، سوا، یغوث، یعوق و نصر، ان کے فنکشنز کیا ہیں، یہ محرکات کیا ہیں، کیوں رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں؟ ان کو کیوں سجایا ہوا ہے بیت اللہ کے اندر؟ ہر دن کا ایک علیحدہ علیحدہ بت بنایا ہوا ہے، پھر یہ کیا بچا ہے؟ اے میرے حبیب یہ کہیں گے، جواب قابل غور ہے، وہی جواب ہے جو آج ہم بھی دیتے ہیں۔ یہ کہیں گے مَا نَعْبُدُهُ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ان بتوں کی عبادت ہم نہیں کرتے، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے حضور، اللہ کے حضور یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ میرے دوستو احباب، یقین جانیے آج بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ اولیاء اللہ ان کی قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے ان سے مانگنے تھوڑے جاتے ہیں، نہیں نا مانگنے جاتے ہیں، واقعی نہیں جاتے، ان سے مانگنے نہیں جاتے، صرف نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ جب کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی میں لفظ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی آگے سفارش پیش کرنے والا، اور یہ اجازت کسی کو نہیں ملے، یہ سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیا گیا۔
کیونکہ اللہ کسی کی سفارش کا پابند نہیں ہے، وہ ہے مرضیوں والا، وہ ہے مرضیوں والا، کسی کی سفارش کا پابند نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے حبیب شاید ہم تجھے یہ مقام عطا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، اور ہم پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، وہ سفارش والا مقام اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ مقام اللہ مجھے ہی عطا کر دے، اور یقیناً نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اجازت ملے گی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، صرف یہی نہیں، دو گواہیاں دی ہیں، دو گواہیاں۔ کون کون سی؟ اے اللہ میں گواہ ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہاں لفظ ہے عبادت۔ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے قولی عبادت الفاظ سے ذکر اذکار، اور دوسری عبادت ہے بدنی، تیسری عبادت ہے مالی، صدقہ خیرات کرنا۔ اب قولی ذکر اذکار، ذکر اذکار وہ ہے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ کرنا، اور کسی کا ذکر اذکار نہیں ہوگا۔ رہی بدنی عبادت، ہر وہ انداز جو ہم اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز عبادت کا مقرر کر دیا ہے، وہ انداز کسی اور کے سامنے نہیں ادا کرنا۔ اگر کسی اور کے سامنے انداز اپنا لیا تو سمجھ لیجئے ہم پٹڑی سے اتر گئے۔ جیسے قیام ہے، قیام ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر کسی اور فرد کے لیے قیام ہو، انداز وہی ہو، تو پھر پٹڑی سے اتر گئے۔ جھکاؤ ہے، رکوع ہے اللہ کے لیے، سجدہ ہے تو اللہ کے لیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت ایک روایت لائے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ کبھی قبر پر جا کر مس نہ کرنا۔ کیوں؟ حضر نموز الیہود، یہ یہودیوں کا نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ ہم جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر، ہاتھ پھیرتے ہیں، مس کرتے ہیں، مٹی صحیح کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن فرمان رسول کہ یہ یہودیوں کے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اب بھائی قدم رکھنا ہے تو خود کر رکھنا، کیونکہ دو گواہیاں دی ہیں، اللہ کی الوہیت کی اور محمد رسول اللہ کے نبوت کی، کہ اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تابع جس کی اتباع کی جائے وہ شخص کوئی نہیں، جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے وہ اور کوئی نہیں۔ یہ کلمہ توحید بنتا ہی اس طرح ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، دونوں میں کوئی وقفہ نہیں، لا الوہیت کا بھی ہے اور لا محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی ہے، کہ اللہ تو تیرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع و اطاعت نہیں۔ اور اگر کسی کو بنا لیا
تو پھر سمجھ لو پٹڑی سے اتر گئے. اور بنتا کب ہے؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. مومن اور مومنہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ رسول کی بات آ جائے پھر اپنا اختیار استعمال کرے. اگر اللہ رسول کے فرمان پر اپنا اختیار اور اپنی مرضی استعمال کر لی تو پھر اس کیٹاگری سے نکل گیا جو ایمان کی کیٹاگری ہے. تو بھائی زندگی بسر کرنا ہوگی تو بڑے احتیاط سے، وگرنہ ناکامیوں نامرادی ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو کہیں جانا تھا تو وہاں ایک گھوڑے والے کو جو لے جانے والا کوچوان تھا اسے کہنے لگا کہ مجھے فلاں جگہ پہ پہنچا دو. اس نے کہا چلو بیٹھ جاؤ. پیسے طے ہو گئے. اب وہ جا رہے ہیں تو سواری کوچوان سے کہتی ہے کہ یار یہ رستہ کیوں بنایا؟ کہہ رہے یہ راستہ شارٹ کٹ تھا. اس کا نہیں، وہ جو عام رستہ تھا معروف رستہ اس میں جاتے ہیں. تو کہا نہیں یہ ذرا جلدی ہم پہنچیں گے. جب وہاں گئے تو وہ جنگل بیابان تھا، وہاں انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں. سواری سمجھ گئی کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اب وہ بڑا پریشان، کوچوان کہنے لگا اتر جاؤ. اتر گیا. اب اس کو مارنے لگا تو وہ کہنے لگا دیکھ یار سامان مجھ سے جو لینا تھا وہ لے لو، مجھے مارو نہ. کوچوان کہتے ہیں وہ سامان تو میرا ہے ہی، یہ تو میں لے ہی لوں گا، لیکن تجھے مارنا اس لیے کہ میرا بزنس ختم ہو جائے گا. یہی میرا بزنس ہے، یہی میرا کاروبار ہے. اگر تجھے چھوڑ دیا تو جا کے مشہور کر دے گا، میں پکڑا جاؤں گا، بزنس تو میرا ختم. تو لہٰذا نہیں، یہ نہیں، تجھے مارنا ہے. سواری کہتی ہے کہ پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن خوف سے سارا کچھ بھول گیا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے. لیکن اتنا ضرور یاد رہا کہ اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مجبوروں کی مجبوریاں، لاچاروں کی لاچاریاں، بے بسوں کی بے بسیاں دور کرنے والا؟ وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ذات الہی ہے. بھائی یہی ذہن میں آیا، اس نے یہی بیٹا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دوسری رکعت کے تحیات بیٹھا تھا تشہد میں. تو ابھی اس نے ایک سلام پھیرا تو ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے اس کا سر قلم کر دیا کوچوان کا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس نے دوسرا سلام پھیرا تو گھوڑ سوار واپس جا رہا تھا تو اس نے آواز دے دی اے شخص تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیسرے آسمان کا سپاہی ہوں. جب تو نے ایک سلام پھیرا تو اللہ نے مجھے کہا کہ دوڑ، میرا بندہ فارغ ہو چکا ہے. دوسرے سلام پھیرتے ہی اس ظالم نے اس کو مار دینا ہے اور یہ مجھے پکار رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ ایک بار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو 3 بار آواز دیتا ہے. کہتے ہیں حاضر یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ انسان اپنی التجا رکھے تو وہ کیوں نہ سنے. اللہ تو بار بار کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائی کسے تو راہ رہے منزل. اللہ تو بار بار آوازہ دیتا ہے، لیکن ہم ایسے ڈھیٹ اور بے شرم قسم کے لوگ ہیں قارون کی طرح کہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے یہ ہمارے اپنی حیثیت اور اپنی قابلیت کے بنا پہ حاصل ہے، جو کسی اور کو حاصل نہیں. قطعاً مت یہ سوچئے گا جو کچھ ہے اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے.
وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ یقین پختہ ہوگا تب جا کر ایمان مضبوط ہوگا، وگرنہ ایمان اسی طرح مسلسل ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھو، جن لوگوں نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور رب کے 3 میننگ اہل زبان نے لکھے ہیں کہ حاکم، مالک اور رازق۔ جب یہ تینوں صفات اللہ میں ہم نے تسلیم کر لی تو پھر کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ اور یاد رکھو، ایک مالک اور حاکم دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مالک ہوتا ہے خریدنے والا، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ حاکم ہے صرف آرڈر کرنے والا، حکم دینے والا۔ اللہ حاکم بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ جس طرح آقا کے ہاتھ میں غلام کی زندگی اور موت ہوتی تھی، غلام کی خوراک ہوتی تھی، غلام کا ہر اٹھنا بیٹھنا آقا کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو اسی کو آقا ماننا ہوگا، مالک ماننا ہوگا۔ جب ہم نے اس کو مالک مان لیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مسلسل نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے لیے فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کو خوشخبری دے دو، تو اللہ ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس پہ مکمل بھروسہ ہو۔ جب بھروسہ ہوگا تو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ وہی نعرہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے آگ پہ جب پھینکا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ہی چینج کر دیا اپنے بندے کی خاطر۔ جس نے حسبی اللہ کہا تھا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے کہہ دیا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اے آگ، میں تجھ سے وہ طاقت ہی سلب کر رہا ہوں جو تجھ کو میں نے طاقت دی، پسند کر دینے والی، جلا دینے والی، تو میرے ابراہیم کو نہ جلا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور آگ اتنی سلامتی والے بن جا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک بھی محسوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عائد اور اپنے ایمانیات اور اپنے نظریات اور اپنے سوچوں کو ایسا پاکیزہ بنائے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی اختیار کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ کیا، صحابہ کے ایمان کو بھی پاکیزہ کیا۔ یہ انشاءاللہ الرحمن آگے بھی مانا چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح متبع اور مطیع بنائے، صحیح مسلمان اور متقی بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔